صدیوں پہلے انسانوں اور جنوات کے درمیان ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ اس وقت دنیا کے اندھیروں میں ایک ایسی مخلوق کا نام سب سے زیادہ خوف پھیلا دیتا تھا، اینیا۔ اینیا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جنو جیسی مخلوق تھی، جس کا قد درختوں سے اونچا اور طاقت پہاڑوں سے بڑھ کر تھی۔ مگر لوگوں کو یہ علم نہ تھا کہ اینیا کا ایک بیٹا بھی ہے، اور اس کا نام تھا رابنش۔ رابنش کی پیدائش۔ رابنش پیدا ہی اندھیرا ساتھ لایا تھا۔ جس رات وہ پیدا ہوا، آسمان پر بجلی چمکی، آندھی اٹھی اور زمین ہلکی سی لرز گئی۔ اینیاک نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، دنیا تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی، لیکن تمہارا مقدر اس دنیا کو بدل دے گا۔ رابنش چپ چاپ اپنی ماں کی بات سنتا ہوا بڑا ہوتا گیا۔ وہ انسانوں سے دور رہتا تھا کیونکہ اینیاک نے سختی سے منع کیا تھا۔ لوگ تمہیں سمجھنا نہیں چاہیں گے، وہ صرف تم سے ڈریں گے۔ رابنش کا پہلا زخم۔ ایک دن رابنش نے دور سے ایک گاؤں کو جلتے دیکھا۔ لوگ چیخ رہے تھے اور ایک جنگلی قبیلہ ان پر حملہ کر رہا تھا۔ رابنش کا دل پگھل گیا۔ اس نے پہلی بار اپنی ماں کی بات نہ مانی۔ وہ تیزی سے ان کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ چند لمحوں میں اس نے پورے قبیلے کو شکست دے دی۔ مگر جب گاؤں والوں نے رابنش کا چہرہ دیکھا، ان کی چیخیں اور بھی بلند ہو گئیں۔ یہ بھی حملہ آوروں کی طرح کا ہے، اس بھوت کو مار دو۔ رابنش خاموش کھڑا تھا، بس ان کی ڈی ہوئی نظریں دیکھ رہا تھا۔ جس کا دل ان کی حفاظت کے لیے دھڑکا تھا، وہی لوگ آج اسی سے خوفزدہ تھے۔ وہ رات وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا جنگلوں میں واپس چلا گیا۔ اینیاک کا غم۔ جب اینیاک نے اپنے بیٹے کے چہرے پر غم دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا تھا نا، دنیا تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ مگر رابنش نے آہستہ سے جواب دیا، اگر لوگ مجھے قبول نہیں کرتے تو کم از کم میں ان دشمنوں کو ان کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ اس دن کے بعد رابنش چپکے چپکے انسانی بستیوں کو ان کے دشمنوں سے بچانے لگا۔ کبھی جنگل کے درندے، کبھی ظالم قبیلے، سب سے پہلے وہی مقابلہ کرتا۔ مگر وہ نہ نام چاہتا تھا، نہ عزت چاہتا تھا، اسے صرف سکون چاہیے تھا۔ آخری جنگ۔ ایک رات ایک بڑے قبیلے نے اینیاک کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اینیاک اور رابنش ان کے دشمن ہیں۔ جب وہ لوگ اینیاک کے ٹھکانے تک پہنچے تو رابنش ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اکیلا 200 جنگجوؤں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ زخمی ہوا گرتا، پھر کھڑا ہو جاتا۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، میری ماں کو ہاتھ مت لگانا۔ طویل جنگ کے بعد قبیلہ ہار گیا، مگر رابنش زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے ٹھنڈی پڑ رہی تھیں۔ اینیاک نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور رونے لگی۔ رابنش ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر لوگ مجھے ہیرو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ماں، اب کے لیے میں ہمیشہ ہیرو رہوں گا۔ اور اس کی سانس رک گئی۔ آج تک کہتے ہیں کہ رابنش کی راہ آج بھی رات کے اندھیروں میں ان گاؤں کی حفاظت کرتی ہے جنہوں نے کبھی اسے اپنا نہ سمجھا۔ انسانوں کی زبانیں اس کا نام بھول گئیں، مگر راتوں میں عبادت کرنے والے آج بھی ایک نام سے ڈرتے اور عزت کرتے ہیں، اینیاک کا بیٹا رابنش۔